السلام علیکم، سلام، آداب۔ آپ کا دوست، آپ کا خادم محمد علی، دا ونڈز آف وائنز باد خمر کے ایپیسوڈ 3 میں حاضر ہے، اپنے اس سفر کے بارے میں کہ جو ٹین ایج میں جب کافی کچھ مطالعہ کرنے کے بعد مذہب کا، اسلام کا حقانیت پتہ چلی تھوڑی بہت، کہ جھانچوں پہچانوں اس خودی کا سفر، اس اقبال کا جو فلسفہ ہے مجاہد سے مراد واریر نہیں، جو اپنی برائیوں سے لڑتا ہے، جو اس دنیا کے طاغوتی قوتوں سے لڑتا ہے، وہ اس کو جو اس کے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے۔ تو خیر، ہمارے معاشرے کی جو کم آئیگی، کمینگی اور کم علمی کی وجہ سے جو لوگ مذہب اور روحانیت کے نام پر عام لوگوں کا استعمال کرتے ہیں، میں بھی شاید کہیں غلط بھی ہو، لیکن یہ کسک تو تھی ہے اور آئی وش کے مستقبل میں نہ رہے۔ ادراک کے راستوں پر سفر کرتے ہوئے یہ ایک سوال کانٹے کی طرح مجھے بہت چبھتا تھا، اور وہ تھا کہ مذہب میں خوف اور ڈر اور سزا کا۔ تو خیر، جب میں چھوٹا تھا تو گھر والوں نے کہا بیٹا اسکول کے لیے نہیں اٹھے گا تو سزا ملے گی۔ تو اس ڈر اور خوف میرے رگ و پے میں سرایت کرتا چلا گیا، اور شاید یہ ہر بچوں کے ساتھ بر صغیر کے ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑے۔ دانت برش نہیں کرے گا تو سزا ملے گی، ناشتہ نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، ٹیوشن نہیں جاؤ گے تو سزا ملے گی، صلات ادا نہیں کرو گے تو سزا ملے گی۔ تو خیر، وہ پورا بچپن اس سزا کے سائے تلے گزار دی، نہ چاہتے ہوئے بھی جو حکم دیا جاتا وہ بجا لاتا، مگر دل میں ایسی گالیاں نکالتا، اور شاید ہر ینگسٹر نکالتا ہوگا کہ اگر زبان سے ادا کی جائے تو شاید ڈکشنری بھی شزدر رہ جائے کہ یہ کون کسی الفاظ ہیں۔ خیر، جب کالج میں ایڈمیشن ہوا تو تھوڑی آزادی ملی، اور اس وقت ضد، آزادی کی وجہ سے تھوڑی سی ضد آئی، چونکہ بچپن میں وہ ڈر و خوف کا خول جو تھا وہ ہماری زندگی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر باغی پن، بس میں جاتے ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے تو ہمارے 8ویں کلاس تک ابا حضور میں لے کے جاتے تھے، پھر اس کے بعد وین کروا دی 8ویں کے بعد، 8ویں اسٹینڈرڈ کے بعد۔ تو وہ جو باغی پن تھا اور وہ جو ضد تھی، وہ ایکچولی وہ سائیکالوجیکل افیکٹ جو ہوتا ہے، وہ اس چیز کو ثابت کرنا تھا کہ نہیں، میں ڈرتا نہیں ہوں۔ وہ جو انفیریئر کمپلیکس تھا اس سے نکل کر وہ انفیریئر کمپلیکس تو ختم نہیں ہوا، لیکن وہ سپرمیسی کمپلیکس میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ اور یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی، اس زمانے میں 90s 80s 70s ارلی 2000 کی بہت بڑی ایک بیماری تھی، میں ایسا کہوں گا میڈیکلی۔ تو ایک باغی کسی تشکیل بچہ پانا شروع کر جاتا ہے اس وقت، کیونکہ ہمارے وہاں انڈیا پاکستان میں جو بچہ ہے وہ ٹین ایج بھی بچہ ہی کہلاتا ہے، اور شاید یہ سچ بھی ہے، کیونکہ ہمیں تعلیم کے نام پہ جو چیز فیڈ کی جاتی ہے وہ تعلیم نہیں ہوتی بلکہ ایک ڈیٹا ہوتا ہے۔ خیر، نہیں ہو آگے کبھی اس پہ بات کریں گے۔ تو خیر، پھر جب اسکولنگ ختم ہوئی تو انگریزی اسکول میں پڑھتا تھا، کانوینٹ، آئرش کانوینٹ سینٹ پیٹرکس۔ تو مدرسہ جانے کا وقت ملتا نہیں تھا، اور جب بھی دلوایا گھر والوں نے میری دادی نے ضد کر کے، تو میں بھاگ جاتا تھا۔
تو خیر کالج میں جب پہنچے تو پھر ابا جی نے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے کبھی منع نہیں کیا کہ تو بھلے مدرسہ مت جا مگر اب تو جانا پڑے گا. اور جب اس وقت بھی نہیں کیا تو بڑی زبردست مار پڑی مجھے. ویئر ہاؤس میں لے جا کے انہوں نے بند کر کے مجھے بہت مارا, اور شاید یہ پہلی مرتبہ میری پوری زندگی میں جو میرے والد صاحب نے مجھے مارا. اور وہ 6'2", 6'3" تھے, 12 نمبر کا جوتا پہنتے تھے اور پشاوری چپل پہنتے تھے. ڈبل گورا بوس کی ان کا پسندیدہ لباس ہوتا تھا, ڈبل گورا بوس کی. اور 555 سگریٹ اس زمانے میں وہ شوق سے پیتے تھے. پھر بعد میں انہوں نے گولڈ لفٹ پہ سوئچ کر دیا. تو ان کی بڑی پرسنالٹی تھی, ہینڈسم, لانگ, ٹال, لیکن چشمے بڑے بڑے لگاتے تھے. خیر نہیں ہو, ہم نے جب مدرسے میں داخلہ لیا تو مدرسے سے زیادہ ہمارا وقت ہمارے کمیونٹی کی جو تھا اس میں زیادہ حصہ ہمارے وہاں پر 3 لائبریریز تھی, اور 3 لائبریریز میں ہمارا وقت زیادہ گزرنے لگا. اور لائبریری نے ہمارے اس جو ایک ہمارے اندر ایک باغی پن آ رہا تھا, اس باغی پن اور طاغوتی اور معاشرے سے اور گھر سے بغاوت کے جو بے لگام گورا کو نہ صرف لگام بخشی اور ذہن بخشی, بلکہ اس لگام اور ذہن کی وجہ سے جس علم کے گھوڑے پر ہم نے سواری کی, اس گھوڑے کی سواری سے ہمیں ادراک اور خود شناسی کے سفر سے روشناس کروایا. خیر تو جب سفر آگاہی شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ چاہے الہامی مذہب ہو یا غیر الہامی مذہب, ریویلڈ ریلیجن اور ان ریویلڈ ریلیجن, جسے ریویلڈ ریلیجنس کہتے ہیں ہسٹری کے اندر, جوڈازم, کرسچینٹی اینڈ اسلام. ان ریویلڈ ریلیجن از زنزم, جینزم, ہندوازم, زوٹزم, زرتش مذہب جس کو کہتے ہیں. تو یہ اس طرح ڈفرینشیٹ ہے, لیکن اس میں بھی بہت بڑی کوئی بحث ہے کہ کبھی زندگی رہی تو بات ضرور کریں گے اس کے اوپر. پھر یہاں ایرسٹاٹک پیریڈ ہو یا پری ایرسٹاٹک پیریڈ, ارسطو کے زمانے کی بات ہو یا ارسطو کے زمانے سے پہلے کی, چاہے وہ ایجپٹ کی تہذیب ہو, سویلائزیشن ہو, یا بیبلون کی تمدن, یا ہند کی وہ سویلائزیشن ہو جس میں موئنجو دڑو, ہڑپا, جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ شاید ایجپٹ کی اور بیبلون کی, گریک کی جو سویلائزیشن ہے, یعنی ایرسٹاٹک پیریڈ اور پری ایرسٹاٹک پیریڈ, شاید اس سے بھی زیادہ پرانی ہے. اور اس میں کافی حد تک اس کو اوتھینٹک ریسرچ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے. گورے میں کہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے اندر وہ ابھی بھی غلامی کے جراثیم تھوڑے بہت تو ہیں, گو کہ وہ اتنے نہیں ہیں لیکن ہے, تو اسی لیے وہ ان کو مانتے ہیں کہ جو موئنجو دڑو اور ہڑپا جو ہے وہ اٹس ون آف دا ویری ویری اینشنٹ ہسٹری ان دا ورلڈ, مور دین گریک اینڈ بیبلون اینڈ ایجپٹ. تو خیر ان کو جب پڑھنا شروع کیا, ان لائبریریز کے اندر ان کتابوں کو چھاننا شروع کیا, تو پتہ چلا کہ خلق کائنات سے ہی ڈر نے انسانی تمدن کو کسی نادیدہ اور انجانے طاقت کی پرستش پر مانند کرتی رہی, اور انسانی ذبلت ڈر اور خوف کی وجہ سے اس اندیکھی قوت کو نظر اور بھینٹ اور چڑھاوے بھینٹ کرتے رہے. بہت سارے کچھ پیغمبروں کے بھی قصے ہیں. اس کے لیے میں آئی مسٹ ریکمینڈ دا بک دا قصص الانبیاء which has been extracted, چونکہ I'm born in اسلام, تو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جو کتب ہے, قرآن اور حدیث اور ہسٹری, ٹو می ہسٹری 2 books are very special. ساری جتنی بھی ہسٹری اسلامک لکھی ان 2 جو لوگ تھے ان کی کتابوں کو بیس بنا کے لکھی گئی, ایک ابن کثیر اور ایک ابن خلدون. باقی چاہے کوئی بھی آیا, ایون علامہ سید سلمان ندوی, شبلی نعمانی, عرب کے, پوسٹ عرب کے, بدھو, واٹس ایور, ان تمام کے پاس جو پرائمری سورس ہے وہ 2 لوگ ہی ہیں, ابن خلدون اینڈ ابن کثیر. تو خیر یہ میری بحث نہیں ہے, لیکن پھر آگے بڑھتے. قصص الانبیاء ایکچولی ٹو می, اس میں تورا, زبور, انجیل, قرآن, ان تمام کے قصوں کو جو چیزیں اس میں بیان ہے, چاہے وہ کتاب تحریف ہے, اس میں امینڈمنٹس ہوئی, لوگوں نے ملاوٹ کی, جو بھی کیا, ان تمام سے وہ قصے نکال کر وہ قصے جو ہے وہ نبیوں کے وہ اس کتاب میں بیان کیے گئے.
تو خیر میں بات کر رہا ہوں ڈر اور خوف کی، تو اگر مجھے بچپن میں نہ دیا جاتا یہ ڈر اور خوف تو شاید بہت سی خامیوں کے ساتھ ساتھ میرے اندر سینکڑوں خامیاں اور بھی ہوتی. تو ایکچولی وہ ڈر اور خوف واز ویری اسینشل فار می، کیونکہ ہمارے بزرگ بھی جو تھے نا بڑے وائس تھے، سمجھدار تھے. لیکن وہ خامیاں اس لیے خامی نہیں تھی ہمارے لیے کہ وہ خامی ہے، بلکہ وہ ڈر اور خوف تھا جو بچپن میں ہی ہمارے ذہن میں سمو دیا گیا تھا. یعنی ان کو خامیاں ماننا نہیں ہے مگر بس نہیں کرنی. فار می اٹس ناٹ خامی، لیکن بس نہیں کرنی ہے. بھائی مجھے پتا ہونا خامی مجھے نہیں کرنی ہے، ڈیفینیشن نہیں تھی میرے پاس خامی کی. وائی اٹس رانگ، بٹ نو میٹر واٹ یہ نہیں کرنا ہے بغیر کوئی سوچے سمجھے، بغیر کچھ اس چیز کے بارے میں جانے بغیر کہ مجھے نہیں کرنی ہے بیکاز آف دیٹ ڈر اینڈ خوف. خیر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈر اور خوف کے ساتھ ایک اور جال بھی بنا گیا ہمارے لیے، وہ تھا لالچ. اور ایسا بنا گیا کہ دل و دماغ ایک مقناطیسی اور ہپنوٹائز پروگرامڈ ہوئے ڈیوائس کی مانند ہو گیا. انسان تو تھے مگر ایک ڈیوائس کی مانند جس کا ریموٹ خدا کے ہاتھ میں نہیں، ہم سے منسلک لوگوں کے ہاتھوں میں تھا. انہوں نے جب چاہا جو چاہا وہ چینل ہماری ذات پر سیٹ کر دیا. بھائی یہ میری زندگی ہے. بے شک والدین اور خاندان کے لوگوں کا ہماری ذات پر، ہماری شخصیت پر ایک انفلوئنس ہوتا ہے، ایک کمانڈ رکھتے ہیں جو کہ مغرب میں تو کافی حد تک ناپید ہو چکا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. ان کو ہونا چاہیے کچھ چیک اینڈ بیلنس. ہمارے جو بزرگ ہیں، جو ہمارے گارڈینز ہیں، ہمارے جو والدین ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، جو ہماری فیملی ہے، ان کا کچھ نہ کچھ وہ چیز ہونی چاہیے. جیسے مثال دوں کہ مغرب کی اگر آج کسی غلط بات پر میں اپنے بچے کو، 10 سالہ بچے کو میں کسی بات پر کچھ کہہ دوں، فوراً 911 کو فون کر کے مجھے اریسٹ کروا دے گا. مگر یہ ایک سوال ہے میرا ویسٹ کے اوپر. لیکن اگر اس 10 سال کے بچے کو بحیثیت گواہ اگر میں اپنے کسی کیس میں بلوانا چاہوں تو کورٹ اس کو الاؤ نہیں کرے گی. تو اس میں کچھ کنسرنز ہیں، لیکن یہ بڑے واسٹ ٹاپک ہیں. زندگی رہی، زندگی نے واقعی تو کریں گے بات کبھی اس کے اوپر، کیونکہ میرا لا سے بھی واسطہ ہے. میں پاکستان میں اٹرنی بھی تھا، لائر. تو خیر تعلیم بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، مگر اس سے بھی زیادہ ضرورت جو ہے نا وہ تربیت کی ہے. اور آج کل تو تعلیم جس کو ہم انفارمیشن اور وزڈم کہتے ہیں، اس سے زیادہ وہ لائک اے ڈیٹا فیڈ ہو گئی ہے. ڈیٹا فیڈ یعنی بس دماغ پر تھوڑا مار مار کے جس طرح کیلی کو دیوار میں گھسایا جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح وہ بچے کے ذہن پر تھوڑا مار مار کے وہ ڈیٹا اس کے دماغ میں ڈالا جائے. وی ڈونٹ نیڈ ڈیٹا. We are not the computers, we are not the machines, we are not artificial intelligence, we are human intelligence, full with the sentiments, feelings, bondings, family. ہمیں یہ ہتھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تربیت کی جائے. We can learn data by itself. We need some character building، کردار سازی ہونی چاہیے ہماری. تو خیر یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. تو اس لائبریری سے اور جو ہم نے پڑھا تھا، میں نے ویسے پہلے ایپیسوڈ میں بتایا کہ خدا نے اور بندے کے درمیان ایک نقطہ ہے جو اس کو خدا کو بندے سے جدا کرتا ہے. اور پھر وہ قصہ منصور الحاج کا کہ ایک قدم اس دنیا سے ہٹا کر توکل رکھ کر اٹھاؤ تو دوسرا قدم خدا کی طرف ملتا ہے. تو قلب اور دماغ میں ایک واردات تو ہو چکی تھی کہ ایسے نے تکوین کو حاصل کرنا ہے، اسفلا سافلین نہیں گرنا، وہ پست حالت کی طرف نہیں جانا ہے. اسفلا سافلین، دا بیسٹ دا گاڈ ہیز کریٹڈ، وہاں تک پہنچنا ہے. اور اس ڈر اور خوف کے کھول کو توڑ کر ہی وہاں تک پہنچا جا سکتا تھا. خیر تو سفر تو جاری تھا اور بخدا آج بھی جاری ہے. اور مزے کی بات بتلاؤں کہ منزل کی تلاش میں یہ سفر ہوا تھا، مگر اس سفر میں اتنی تابندگی،
اور تازگی اور نشہ ہے کہ ہر دن ایک نئے شوق و جنون اور سرشار ہو کر صبح اس فانی جسم کو اٹھاتا ہوں اور پھر سے اس تلاش اور جستجو میں لگ جاتا ہوں۔ خیر، اس ایپیسوڈ میں جو میں بات کر رہا تھا ڈر، خوف اور لالچ کی، تو اس کا اختتام ہوا رابعہ بصری کے ایک قصے سے۔ رابعہ بصری 2.5 قلندر میں سے آدھی قلندر گردانی جاتی ہیں۔ آدھی اس لیے گردانی جاتی ہیں کہ لال شہباز قلندر، بو علی قلندر اور رابعہ بصری، کیونکہ عورت کی گواہی اسلامی میں آدھی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو آدھا قلندر گردانا جاتا ہے۔ مگر انٹرسٹنگ ایک بات بتاؤں، ایون کورٹ آف لا کے اندر بھی جب ایک آدمی مرد گواہی دیتا ہے تو وہ ایک گواہی ہوتی ہے، لیکن اگر عورت کوئی گواہی دیتی ہے تو وہ آدھی مانی جاتی ہے۔ لیکن مزے کی بات ایک اور بتا دوں، کبھی کبھی کسی کیس کے اندر جو عورت کی آدھی گواہی مانی جاتی ہے اسلام میں، وہ اتنی بھرپور ہوتی ہے کہ وہ جتنی مردوں کی پوری گواہی ہوتی ہے نا، اس پہ بھی وہ آدھی گواہی بھاری ہوتی ہے، اسپیشلی عدت کے کیس کے اندر۔ اس پہ بہت لمبی بحث لوگوں نے کی بھی ہے، آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، گوگل بھی کر سکتے ہیں، کتابوں کو ریفر بھی کر سکتے ہیں۔ تو خیر، میں بات کر رہا تھا رابعہ بصری کے قصے کا کہ ایک مرتبہ رابعہ جو تھی وہ اپنے ہاتھ میں دیا لے کر راستے میں سفر کر رہی تھی گاؤں کے اندر، گاؤں کے راستے پہ، گاؤں کے اندر ہی۔ تو گاؤں کے لوگ سارے رابعہ کو جانتے تھے، انہوں نے کہا یار رابعہ تو اس اندھیری رات میں عشاء کے بعد یہ دیا لے کے کہاں جا رہی ہے؟ تو رابعہ نے کہا کہ میں جو ہے نا اس چراغ سے، اس دیے سے جنت اور دوزخ کو جلانے جا رہی ہوں۔ تو کافی لوگ گاؤں کے جمع ہو گئے اور کہا رک 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 رابعہ، اور کافی لوگ کا آلموسٹ تقریباً گاؤں پورا جمع ہو گیا اور کہا رابعہ رک، ایسا مت کر، اگر تو نے اس چراغ سے جنت اور جہنم کو جلا دیا تو پھر اللہ کی عبادت کرے گا کون؟ تو اس میں کوئی ایک میری طرح ڈیر ہوشیار، بڑا ہوشیار سمجھتا تھا، اس نے کہا کہ رابعہ نہ جنت کا لالچ رہے گا نہ جہنم کا خوف رہے گا، تو پھر صحیح کہہ رہے سب کہ یہ اللہ کی عبادت کرے گا کون؟ تو رابعہ نے جو جملہ کہا، بہترین کمال اسلام کے بہت سارے اصولوں کا انہوں نے خلاصہ ایک جملے میں کر دیا، بہت آسان کر دی، بے شمار آیتوں کو اس نے آسان کر دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی بہت ہی مطلب کہ قرآن کو آسان کر دیا تو اللہ نے سے وہ کمپٹیشن کر رہی نہیں، یہ انسانی سمجھ کے رہی ہے، کیونکہ ہمیں زندگی میں ہر وقت آسانی چاہیے۔ تو خیر، تو رابعہ بصری نے کہا کہ اگر میں جنت اور دوزخ کو جلا دوں گی اور نہ جنت کا لالچ رہے گا اور نہ دوزخ کا خوف رہے گا تو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو یہی تو میں چاہتی ہوں، آپ جب اللہ کی عبادت کریں تو نہ جنت کے لالچ میں کریں اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کریں۔ آپ اللہ کی عبادت، اللہ کی تلاش، اللہ کی صلاۃ، اللہ کے احکامات کی جو بجا لانا ہے وہ صرف اور صرف خلوص سے اللہ کے لیے کریں، صرف اس کی چاہ کے لیے کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا حکم ہے، اسی کو تو توکل کہتے ہیں، کمال۔ یہاں میری جو تھی سفر کا ایک اور پڑاؤ، میں نے یہاں پر ایک مائل سٹون میں نے اچیو کیا کہ زندگی کا سب سے بڑا اصول کہ جو چیز بھی آپ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ گناہ کرتے ہیں تو فوراً سے فوراً آپ توبہ کریں، یہ توبہ بنائی گئی ہے ہمارے لیے، اور توبہ کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، لیکن صدقے دل سے کریں، اس سچے جذبے کے ساتھ کریں اور اس امید کے ساتھ کریں کہ جو اللہ پاک ہے وہ انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر، وہ ہر چیز کے اوپر حاکم ہے۔ اس ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوئی، زندگی رہی تو۔ تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کمزوروں کا خیال رکھیے۔ والسلام، فی امان اللہ۔